سے ہے اس کے بارے میں جو ہمیں روایت ملتی ہے، میں پھر مینشن کر رہی ہوں کہ حدیث نہیں ہے یہ، یعنی کہ صحابہ کی زندگی سے بھی ہمیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں ایسی جو کہ انہوں نے اپلائی کی اور وہ مجرب اعمال کی صورت میں. تو انہی میں سے ایک یہ ہے، یہ دعا ہے اللہم یا حلیم یا کریم اشفی، یعنی کہ یہ شفا یابی کی دعا ہے. اس کے بارے میں حضرت عمر سے روایت یہ ملتی ہے کہ ایک شخص تھا جو کہ بہت ہی شدید بیماری میں مبتلا، یعنی کہ پروبیبلی وہ ٹرمینلی ال تھا. ٹرمینلی ال سے مراد ہوتا ہے کہ ایسی بیماری جس سے اب موت ہی آئے گی، یا ایسی سچویشن جو کہ بیماری نہیں ہے لیکن وہ موت سے پہلے کے جو حالات ہوتے ہیں وہ والے، اس کو بھی ٹرمینلی ال ہی کہا جاتا ہے. اس صورتحال میں اس دعا کا کرنا، اس کے بارے میں ایکسپلینیشن میں لکھا ہوا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ صحیح ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے شفا موت میں رکھی ہو. اچھا، اس کو جو ہے یہ دعا آپ کو اپنے لیے بھی آپ کر سکتے ہیں یہ دعا، اور اس کے بارے میں جو رپورٹس ملتی ہے وہ ایسی ملتی ہے کہ جس نے بھی یہ دعا کی ہے وہ ایسی بالکل لاسٹ سٹیج پہ کی ہے. اچھا، ایک میں نے روایت پڑھی تھی لیکن میرے پاس وہ لکھی بھی نہیں ہے فی الحال، کہ ایک کیس میں نے ایسا بھی پڑھا تھا کہ جنہوں نے یہ دعا مانگی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور ان کا جو پیشنٹ تھا وہ بالکل شفا یاب ہو گیا، یعنی کہ اس کی حالت ایسی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ شاید اس کو اب یہ شاید اللہ کی پاس ہی جائے گا. تو 3 الفاظ ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 2 نام ہیں اس میں، اللہم یا حلیم یا کریم اشفی. اشفی کا مطلب کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ اس کو شفا دے. اشفی کس کو؟ اشفی کے آگے آپ نام لیں گے کہ اشفی ہادہ کوئی بھی، اور اگر آپ نے اپنی ذات کے لیے کرنی ہے تو وہ پھر آپ کہیں گے اشفینی. ٹھیک ہے، اشفینی. اس صورتحال میں شفا کی، ایسی سچویشن میں شفا کی جتنی بھی دعائیں ہوتی ہیں وہ ساری مانگ لینی چاہیے. وہ ساری پڑھ کر پھونکنے والی، زیادہ تر ایکچولی دعائیں مسنون ہیں، تو مسنون دعائیں جو ہوتی ہیں اس کا ایک خاص طریقہ ہوتا ہے، یا تو وہ دعا مانگنے والی ہوتی ہے اللہ سے ڈائریکٹ، ایک آدھ ایسی ہے جو کوئی ہاتھ رکھ کے پڑھنے والی ہے، تو وہ ساری آپ اس میں انکلوڈ کر دیں گے سوائے سورہ الفاتحہ کے، کیونکہ سورہ الفاتحہ از ہیلنگ میں اور شفا میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو میری بات؟